السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، رواه الدارقطنی والصحاح الائمہ وقفہ۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، تیمم کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی گزشتہ ہفتہ، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تیمم کا طریقہ یہ کہ صرف ایک مرتبہ ہاتھ کو زمین پر مارا جائے مٹی پر، اور اس کے بعد ہتھیلی اور چہرہ دونوں پر پھیر لیا جائے، اور یہ کافی ہے آپ کے تیمم کے لیے۔ لیکن یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیمم کے لیے 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور ایک مرتبہ ہاتھ کے لیے۔ لیکن یہ روایت اور اس مفہوم کی جتنی بھی روایت ہے جس میں 2 مرتبہ زمین پر یا مٹی پر ہاتھ مارنے کی بات ہے، وہ ساری روایات ائمہ کے یہاں ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد خود حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ائمہ نے جو صحیح بات ائمہ سے منقول ہے وہ یہ کہ حدیث موقوف ہے، اور موقوفاً بھی اس کی سند یعنی صحابہ کا قول ہے، اور وہ بھی سنداً صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو بات متفق علیہ ہے ائمہ کے ہاں وہ یہی ہے کہ ایک ضربہ، ایک مرتبہ ہاتھ مارنا مٹی پر زمین پر، یہی کافی ہے چہرے کے لیے اور ہتھیلی کے لیے بھی۔ اس کے بعد دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، رواه البزار وصححه ابن القطان۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصعید وضوء المسلم، پاک مٹی یہ مسلمان کا وضو ہے، چاہے کوئی مسلمان بندہ 10 سال تک پانی نہ پائے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، جب پانی پائے تو اللہ سے ڈرے اور اپنے چمڑے تک پانی، اپنے جسم تک پانی پہنچائے۔ دیکھیے یہ حدیث اس باب میں بڑی اہم حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مٹی یہ وضو کے قائم مقام ہے۔ جب بندہ تیمم کرتا ہے تو جو وضو کا حکم ہے وہی تیمم کا حکم ہے، یعنی وضو سے آدمی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتا ہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، ویسے ہی اگر تیمم کرے تو تیمم سے بھی آدمی اس کا بہو وہی حکم ہے جو حکم وضو کا ہے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے اس میں ائمہ کی 2 رائے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیمم یہ وضو کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف نماز کو مباح کرنے کے لیے ایک عمل ہے، کہ چونکہ آپ جب ناپاک ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے آپ کی نماز کو مباح کرنے کے لیے ایک عمل ہے، اور نماز جیسے ہی ختم ہوگی یہ آپ کا تیمم کا حکم ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں جو میں نے بات کہی کہ تیمم یہ وضو کے قائم مقام ہے، جس طرح وضو ہے ویسے ہی تیمم ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرمایا کہ تیمم وضوء المسلم، اور یہ رائے امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ کی، اور اسی کو علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، امام صنعانی اور کئی دیگر ائمہ نے اسی کو اختیار کیا، اور دلائل کے روشنی میں یہی بات زیادہ راجح ہے کہ آدمی تیمم کا حکم اس کے وضو کا حکم ہے، جو وضو کا حکم ہے وہی تیمم کا حکم ہے۔ اور اس کی کئی ایک دلیل، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت کے بعد فرمایا کہ یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تیمم کے ذریعے تمہاری طہارت چاہتا ہے، جس طرح وضو کے ذریعے طہارت چاہتا ہے ویسے ہی تیمم کے ذریعے بھی۔ اسی طرح حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تیمم کے سلسلے میں کہ تیمم یہ طہارت کا ذریعہ ہے، جس طرح وضو طہارت کا ذریعہ ہے۔ تو تیمم یہ پانی کا بدل ہے، آدمی جس طرح اس کو وضو کا کیا حکم ہے ویسے ہی تیمم کا حکم ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بل التیمم یقوم مقام الماء مطلقا، کہ تیمم پانی کے قائم مقام ہے مطلق طور سے، وَيَسْتَبِيحُ بِهِ كَمَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الْمَاء، کہ اس سے وہ ساری چیزیں مباح ہو جاتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں جس طرح پانی سے۔ وَيَتَيَمَّمُ قَبْلَ الْوَقْتِ كَمَا يَتَوَضَّأُ قَبْلَ الْوَقْتِ،
تیمم نماز سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، نماز کے بعد تک اس کا حکم باقی رہتا ہے، وَيَبْقَى بَعْدَ الْوَقْتِ وقت کے بعد بھی باقی رہتا ہے، جیسا کہ پانی کی طہارت نماز کے بعد بھی باقی رہتی ہے الی آخری۔ تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ تیمم کا حکم وہی ہے جو پانی کا حکم ہے جب آدمی پانی نہ پائے۔ اور اس پر بھی ائمہ کا اجماع ہے کہ ایک آدمی نے تیمم کیا جنابت کے لیے، جنابت کا غسل واجب ہو رہا ہے، پانی نہیں ہے اور اس نے تیمم کیا، تو جیسے ہی پانی کے استعمال پر وہ قادر ہو جائے، پانی مل جائے، وہ فوراً غسل کرے، اس پر ائمہ کا اجماع ہے۔ اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا۔ کہتے کہ دو آدمی ایک سفر میں نکلے، نماز کا وقت ہو گیا، دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا، پھر دونوں نے ثم وجد الماء فی الوقت، پھر وقت کے رہتے ہوئے دونوں نے پانی کو پا لیا، فعاد احدهما الصلاة والوضوء، تو دونوں میں سے ایک نے نماز اور وضو کا اعادہ کیا، اس کو دہرایا، نماز دوبارہ پڑھی اور وضو کیا اور نماز دوبارہ پڑھا، اور دوسرے نے ولم یعید الاخر، اور دوسرے نے نہیں اعادہ کیا۔ پھر ثم اتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے اور یہ بات ذکر کی، فقال للذی لم یعید، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے نماز اور وضو کا اعادہ نہیں کیا تھا، لوٹایا نہیں تھا، آپ نے اس نے کہا کہ اصبت السنہ واجزأتک صلاتک، کہ تم سنت کو پہنچے اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہو گئی، اور دوسرے سے آپ نے کہا کہ لکل اجر مرتین، کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح ثابت ہوا کہ اگر ایک آدمی نے تیمم سے نماز پڑھی اور پانی پھر مل گیا تو اس کو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے اعادہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس آدمی کو دوہرا اجر کی بات کیوں کہی گئی؟ اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے اس لیے کہا گیا کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ نماز دوبارہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اس کے باوجود اس نے وضو کیا اور نماز پڑھا تو دو بار نماز پڑھنے کا ثواب اسے مل گیا، اس لیے یہ کہا گیا۔ یا یہ بھی کہا ہے علماء نے کہ چونکہ اس نے اجتہاد کیا اور بھلے ہی غلط اجتہاد تھا تو اس پر بھی اس کو ایک ثواب مل گیا، تو اس لیے، ورنہ سنت یہی ہے کہ آدمی کو جب نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد پانی اسے ملا تو اسے نماز کے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے جس نے تیمم کیا پانی کے غیر موجودگی کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد اس کو پانی ملا، وہ تین حالات سے وہ خالی نہیں ہوگا، تین حالات پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلا یہ کہ وہ پانی کو نماز کے بعد پائے اور وقت کے بعد، یعنی نماز کا مثال کے طور پر عصر کے وقت کے بعد، عصر کی نماز پڑھا تیمم سے اور پانی اسے کب مل رہا ہے؟ عصر کا وقت نکلنے کے بعد۔ تو اس پر علماء کا اجماع ہے، ابن المنذر وغیرہ نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے کہ ایسے آدمی پر نماز کا اعادہ نہیں ہے بالکل، یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ پانی کو پائے نماز کے بعد لیکن ابھی وقت باقی ہے، تو اس پر بھی اعادہ نہیں ہے، بلکہ مشروع اور سنت یہی ہے کہ وہ اعادہ نہ کرے۔ اہل علم کا راجح قول یہی ہے کہ وہ اعادہ نہ کرے، دہرائے نہ، یہی جمہور اہل علم کا مذہب ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ پانی پائے نماز پڑھتے ہوئے، یعنی جیسے کسی کو اس نے بھیجا پانی لینے کے لیے بھیجا، ابھی وہ آیا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے؟ کسی کو بھیجا پانی لینے کے لیے اور اس نے نماز شروع کر دی تیمم کر کے، اس کے بعد وہ بندہ پانی لے کر واپس آ گیا اور ابھی یہ نمازی میں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اس میں بھی علماء کی دو رائے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اس کا تیمم باطل ہو گیا اور وہ نماز کو وہیں سے نماز ختم کر کے وضو کر کے دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا، اور یہی موجودہ زمانہ میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اور یہی محتاط ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ایسی صورت کبھی پیدا ہو جائے تو وہ ابھی نماز اس کی ختم نہیں ہوئی ہے، نماز میں ہے وہ، تو جب پانی آ جائے وہ نماز وہاں سے چھوڑے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ ان لوگوں کی کئی ایک دلیلیں ہیں، اور صرف اس میں شیخ ابن باز نہیں بلکہ متقدمین میں علامہ ابن حزم اور ابن المنذر جیسے جید علماء ہیں جن کا یہ موقف ہے اور جن کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کبھی تو بندہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ حالانکہ دوسری طرف ایسے بھی ائمہ اور کئی ایک ہیں جو کہتے کہ نہیں، جب وہ نماز شروع کر چکا ہے تو چونکہ وہ اس نے رخصت پر عمل کیا تھا، نماز شروع کر دیا ہے وہ تیمم کر کے، تو اس کو دوبارہ نماز چھوڑ کر نئے سرے سے وضو کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ محتاط اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے
تو وہ نماز دوبارہ پڑھ لے، یعنی ابھی اس کی نماز جاری ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، تو وہ اسے توڑ کر نئے سرے سے نماز پڑھے۔ یہ تیمم کے کچھ احکام و مسائل تھے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔